پالیٹکس بھی ہے. جو سپریم کورٹ کے اندر جو کچھ ہوا آج وہ اوپن بیلٹنگ کے حوالے سے سینٹ کے لیے وہ صدیق جان صاحب ہمیں بتائیں گے. اس کے علاوہ احتساب عدالت میں چیئرمین پیمرا آج پھر پیش نہیں ہوئے اور ان پہ پھر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی. یہ ایک ایسا عجیب بات ہے. 1.5 سال ہو گیا اور وہ اس کو لٹکا رہے ہیں. وہ اس کی تفصیل بھی آپ کو دیں گے ساری. دوسرا جو پالیٹکس ہے وہ کشمالہ طارق صاحبہ کا جو ایکسیڈنٹ ہے. اب وہ جو بچہ جو بچا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ کشمالہ طارق صاحبہ کا بیٹا گاڑی چلا رہا تھا. کشمالہ طارق صاحبہ صحافیوں کو برا بھلا کہہ رہی ہیں, میڈیا کو برا بھلا کہہ رہی ہیں. اور دیکھیں میں کچھ نہیں کہتا, یہ عدالتی معاملات ہیں, لیکن 50,000 روپے مچلکے پر ضمانت لے لی گئی ہے. اور تاریخ بھی 16 فروری. میں ایک وکیل سے بات کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ ہاں بس خاصا ٹائم ہے, اب ان دنوں تک شاید مینج کر لیں گے. جو لواحقین ہیں ان کو پیسے ویسے دے کے جو یہ بڑے لوگ کرتے ہیں یہاں پہ. بہرحال اس پر بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے جو بڑی سٹوری ہے جو انڈیا سے آ رہی ہے, سٹوری انڈیا کے ڈیفنس بجٹ کے حوالے سے. اور ایک صرف 2 فگر دوں گا پھر, کیونکہ میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے اس پر بات کریں گے. دیکھیں تقریباً $49.6 بلین کا یہ بجٹ ہے. 3% انہوں نے انکریز کی ہے اور اس میں $18.48 ارب جو ہیں وہ ویپنز پروکیورمنٹ کے لیے ہیں, نئے ہتھیار خریدنے کے لیے ہیں. انڈیا یہ سب کچھ کر رہا ہے. اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب پچھلا بجٹ ہمارا تھا تو جنرل قمر جاوید باجوہ اور پاکستان کی فوج نے اپنے اس بجٹ کو سیز کر دیا تھا پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے, اور یہ کہا تھا کہ کوئی بات نہیں, اگر ہمارے پاس وسائل نہیں بھی ہیں تو بھی یہ فوج ان جوانوں پر مشتمل ہے, اس میں وہ بچے ہیں ہمارے جو اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے اس ملک کی حفاظت کریں گے. اور دوسری طرف انڈیا. تو میں جنرل اعجاز اعوان صاحب کی طرف آتا ہوں. اعوان صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور یہ جو تفصیلات ہیں جس میں انہوں نے بتایا جا رہا ہے کہ رافائل جہاز اور پھر وہ جو S-400 میزائل جو ان کا وہ ڈیفنس سسٹم ہے وہ, اور پتہ نہیں یہ کیا کچھ بھارت خریدنا چاہ رہا ہے, تو یہ ایک ایسی دوڑ شروع کر رہا ہے خطے میں. ہم تو اپنا بجٹ اضافہ نہیں کر رہے, ہماری فوج تو بالکل جو بھی اس کا بجٹ ہے جیسے بھی اس کے حالات ہیں پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہے. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو کہیں نہ کہیں تو میچ کرنا پڑے گا, وسائل تو دینے پڑیں گے ہمیں اپنی فوج کو. اعجاز اعوان صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے ہو جائے رابطہ. میں جب تک تھوڑا آپ کو اور بتا دیتا ہوں, اس میں نیوی کے لیے علیحدہ انہوں نے پیسے رکھے ہیں, ایئر فورس کے لیے 7 یعنی تقریباً 7.25 ارب ان کو وہ رکھے جائیں گے. نیوی کے لیے تقریباً 4.5 ارب رکھے جائیں گے. انڈین آرمی کی خریداری کے لیے بھی 5 جو ہیں اس میں رکھے جا رہے ہیں. اور جو پروکیورمنٹ ہے پچھلے 15 سالوں میں سب سے زیادہ یعنی 16% انہوں نے اضافہ کیا ہے جو نئے ہتھیار خریدنے ہیں. اب یہ کس کے لیے خریدنے ہیں؟ یہ ہمارے لیے خریدنے ہیں نا, اور کس کے لیے خریدنے ہیں؟ چائنا نے تو جو درگت بنائی ہے ان کی لداخ میں, ان کی طرف تو دیکھتے نہیں ہیں. اور جو ہم نے ابھی نندن کو جیسے پکڑا اور پاکستان کی ایئر فورس نے جس بہادری سے ان کو جواب دیا اور پہلے ٹارگٹ ان کے لاک کر کے ان کو یہ میسج دیا کہ پاکستان پوری طرح تیار ہے اپنی حفاظت کے لیے, تو یہ 16% انہوں نے اضافہ کیا ہے. اعجاز اعوان صاحب سے میرا خیال ہے رابطہ ہمارا بحال ہو گیا. جی اعوان صاحب, اگر آپ میرا سوال سن پائے تھے, نہیں تو میں دوبارہ اس کو وہ کہہ دیتا ہوں. جی میں نے آپ کا سوال سن لیا تھا, میری آواز کلیئر آ رہی ہے ابھی؟ جی بالکل کلیئر ہے اعوان صاحب, بالکل ہم سب سن رہے ہیں. اوکے, دیکھیں یہ جو آپ نے ایک اپریہنشن جس کا اظہار کیا ہے کہ خطے میں ایک آرمز ریس شروع ہو جائے گی, یقیناً وہ ریس ایک انفارچونیٹلی اس خطے کا مقدر بن گئی ہے 2 وجوہات سے. ایک یہ کہ ہندوستان کو ایز اے پروکسی امریکہ استعمال کرنا چاہتا ہے چین کے خلاف, اور ہندوستان چین کا کسی بھی اعتبار سے میچ نہیں ہے. ویپن سسٹمز ہوں یا الیکٹرانکس ہوں, ٹیکنالوجی ہو وار کی, ایئر پلینز ہوں, میسائلز ہوں یا اکانومی ہو, تو وہ کسی سے مقابلہ نہیں ہے چائنا کا. اس لیے انہیں استعمال کیا جا رہا ہے
اور اس استعمال کی وجہ سے ان کی جو دفاعی صلاحیت ہے، ان کی جو اوفینسو صلاحیت ہے، اس میں بڑی بھاری انویسٹمنٹ آئے گی، اور یقیناً امریکن اور اسرائیلی ایکوپمنٹ کی بہت بڑی مارکیٹ بننے جا رہا ہے ہندوستان۔ اب وہ اپنے وسائل سے خریدتا ہے یا اس کو امداد میں ملتے ہیں، ہم بھی نظر رکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے۔ ابھی جو S-400 میسائل سسٹم رشین وہ انڈکٹ کر رہے ہیں، اس سے ہماری میسائل ٹیکنالوجی اور ہماری ایئر فورس پر اثرات پڑیں گے، کیونکہ ہمارے ایئر کرافٹ کو ٹیک آف کرتے ہی اگر سینٹر سے دیکھیں پاکستان کا جو نقشہ ہے تو ہماری کل گہرائی 460 کلومیٹر ہے، ہمارا جو کمر سے پاکستان کا پھیلاؤ ہے، جبکہ ہندوستان 3850 کلومیٹر گہرا، ان کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہے۔ تو ان کے جو میسائل سسٹم وہ ابھی خرید رہے ہیں، ان کے جو 4 لیئرڈ ریڈار سسٹم ہے، جو لوسٹ جسے آپ نیپ آف دی ارتھ کہیں، وہاں سے لے کر ہائی آلٹیٹیوڈ تک جو ان کی صلاحیت بڑھ گئی ہے، اس سے ہمارے میسائلز کے لیے اور ایئر فورس کے لیے بڑی سیریس چیلنجز آنے والے ہیں۔ پھر وہ اس کو جب بیک کریں گے رفائل ایئر کرافٹ سے، جب وہ تمام انڈکٹ ہو جاتے ہیں اور آپریشنلائز ہو جاتے ہیں، تو یقیناً خطے میں جو فورس بیلنس ہے جو اس وقت ہے، اس وقت وہ ہندوستان کی طرف ٹلٹ ہونا شروع ہو جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ کال پھر اعجاز اوان صاحب کی ڈراپ ہوئی ہے، بڑی وہ امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے بھارت اپنے ڈیفنس بجٹ میں اضافہ کر رہا ہے، نئے نئے ہتھیار خرید رہا ہے، جو رافائل پلینز کی بات ہو رہی ہے، جو ان کے S-400 رشین جو میزائل سسٹم ہے اس کی جو بات ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے جب وہ سب چیزیں انڈکٹ ہو جائیں گی تو پھر اگر پاکستان نے اس فیلڈ میں ہم نے کوئی نئی انویسٹمنٹ نہیں کی، اور اگر ہمیں بھی مقابلے میں جس طرح کہا جا رہا ہے کہ چائنا کے جو J-20 اسٹیلتھ پلینز ہیں ان کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر وہ ہمیں نہیں ملیں گے تو پھر ایک پرابلم ہو جائے گی۔ مجھے لگتا ہے اعجاز اوان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی اوان صاحب، آپ اپنی بات کو کنٹینیو کریں، معافی چاہتا ہوں کال ڈراپ ہو گئی تھی۔ آئی ڈونٹ نو آپ کے سسٹم میں کیا اور میری بات کہاں پہ ڈراپ ہوئی، مجھے ابھی یہ سنائی نہیں دے رہا۔ آپ بالکل آپ یہاں پر تھے کہ جو ٹلٹ ہے وہ پھر بھارت کی طرف چلا جائے گا جب یہ سب انڈکشنز ہو جائیں گی، یہاں پر تھے آپ۔ جی اوکے، تو یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ اب اسمال آرمز کی انڈکشن وہ اسرائیل سے ہو رہی ہے، میسائل سسٹم انہوں نے جو اینٹی میسائل سسٹم اور خریدا ہے وہ رشیا کا ہے، اور اب وہ ایئر کرافٹ خریدنے جا رہے ہیں وہ فرینچ ہیں۔ اسی طرح امریکہ F-35 کی بات ان سے کر رہا ہے، وہ اگر ڈیل تھرو ہو جاتی ہے تو یقیناً ہندوستان کے دفاعی نظام میسائلز کا اور ایئر فورس ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا۔ اگرچہ F-16 ہمارے پاس ہیں اور JF-17 بلاک ٹیکنالوجی کے حساب سے ہم ماڈرن ترین ایئر کرافٹ JF-17 بنا رہے ہیں، لیکن یقیناً اس وقت ہمارے چیلنجز بہت بڑھ چکے ہوں گے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان میسائل کی جو دفاعی میسائل سسٹم لگا رہے ہیں وہ اس کو پینیٹریٹ کرنے کے لیے پھر ہمیں چائنا کی طرف دیکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ اپنی ٹیکنالوجی ایکوائر کر چکے ہیں۔ ان کے جو ہائپر سونک میسائلز ہیں ان کو یہ S-400 انٹرسیپٹ نہیں کر سکتا، وہ جو آواز سے 5 گنا سپیڈ سے وہ فلائی کر سکتے ہیں، جو کہ بہت ہی فاسٹ ہے۔ تو لیکن ان ٹیکنالوجیز کو ایکوائر کرنے کی قیمت تو ہمیں ادا کرنی پڑے گی۔ تو ایک جو اسلحے کی ریس ہے، جو آرمز ریس ہے، وہ اس خطے کا انفارچونیٹلی مقدر بن چکی ہے، آنے والے دنوں میں اس میں جو اضافہ ہوگا۔ جنرل اعجاز اوان صاحب، بڑا تھینک یو ویری مچ، آپ نے بالکل جو کوزے میں سمندر کو بند کر دیا ہے، جو آپ نے گفتگو کی ہے، انشاءاللہ جلد ہی پوری ایک نشست آپ کے ساتھ کریں گے اور آپ کو زحمت دیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔